السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے اور ہمارا ایک چیپٹر باب اول جو ہے تعلیمی نفسیات کی ماہیت وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. آج ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کی ماہیت. پچھلے لیسن میں آپ نے تعلیمی نفسیات کی جو بیسک اس کی تعریفیں ہیں وہ پڑھی، نفسیات اور تعلیمی نفسیات کا ڈفرینس پڑھا. اب ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کی افادیت یا اہمیت کس طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے تعلیمی نفسیات استاد کو. ٹھیک ہے، اس کے تدریسی طریقے میں یا بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دینے میں. ہم نے پہلے باب میں تعلیم نفسیات کی ماہیت کے بارے میں بات کی. اس باب میں یہ دیکھا جائے گا کہ استاد کے لیے تعلیم نفسیات کی افادیت اور کیا اہمیت رکھتی ہے. سب سے پہلا ٹاپک جو ہم اس میں پڑھیں گے تعلیمی نفسیات کی عمومی افادیت، علمی اہمیت، یعنی اس کی علمی طور پہ کیا اہمیت ہے. ایک معلم کے لیے تعلیمی نفسیات کا علم بہت ضروری ہے تاکہ وہ طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق تدریسی عمل اختیار کرے. تعلیمی نفسیات معلم کے کام میں معاون ثابت ہوتی ہے اور اس علم کے مطالعے سے بہتر طور پر جان سکتا ہے کہ کب اور کیسے پڑھایا جائے. ذیل میں ماہرین تعلیم نفسیات کی تحقیقات اور کارروائیوں کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں اور جن سے تعلیمی نفسیات کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے. تعلیمی نفسیات ایک معلم کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ معلم جو ہے وہ اپنے شاگرد کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو کسی حد تک سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق پھر وہ اپنی تدریسی حکمت عملی تشکیل دیتا ہے، ٹیچنگ اسٹریٹجی بناتا ہے کہ کس طالب علم کو کس قسم کی ٹیچنگ اسٹریٹجی سے یا تدریسی حکمت عملی سے پڑھایا جائے تو اس کے لیے زیادہ مؤثر ثابت رہے گی. اب ہم جو ہے اس ٹاپک میں پڑھیں گے کہ مختلف ماہرین نے تعلیم نفسیات کی جو تحقیقات ہیں اور کارروائیاں ہیں ان کو کس طرح سے ان کی افادیت یا ان کا فائدہ بیان کیا ہے استاد کے لیے. ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ آ جائیں. تعلیمی نفسیات اور نصاب تعلیم. تعلیمی نفسیات جو ہے وہ کس طرح سے بہتر نصاب تعلیم مرتب کرنے میں ہمارے مددگار ثابت ہوتی ہے. تدوین نصاب میں تعلیمی نفسیات کے ماہرین قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. تدوین نصاب مطلب نصاب بنانا، کریکلم ڈیزائن کرنا. ایک اچھا نصاب وہ ہے جو بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارے اور ان کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعین کیا جائے اور ان کی معاشرتی ضروریات کی تکمیل کرے. نصاب ایسا ہونا چاہیے بچوں کے ذہنی استعداد سے ہمان ہو اور اس سلسلے میں تعلیمی نفسیات کے اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ہر وہ معلم جو نفسیاتی اصولوں سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہے وہی نصاب تعلیم کی اچھی طرح تدوین کر سکتا ہے. نفسیاتی اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو نصاب تیار کیا جائے صرف وہی بچوں کا لیے کارآمد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کریکلم، جو نصاب ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، جن چیزوں کی، جن ٹاپکس کی، جن علوم کی تعلیم دینی ہے وہ کیا ہوں گے. جب نصاب بنایا جا رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کلاس یا جس عمر کے بچوں کے لیے یا جس جو ہے وہ علاقے کے بچوں کے لیے وہ نصاب جو ہے ڈیزائن کیا جا رہا ہے، نصاب تشکیل دیا جا رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے. ٹھیک ہے، جن بچوں نے وہ اس کو پڑھنا ہے یا اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو ہے تعلیمی نفسیات کیا کردار ادا کرتی ہے، وہ بچوں کی ان تخلیقی اور ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے یا ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایسی چیزوں نصاب میں جو ہے وہ شامل کرتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کی فطری صلاحیتیں اور تخلیقی صلاحیتیں مزید اجاگر ہوں. ہر وہ معلم جو نفسیاتی اصولوں سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتا ہے وہ نصاب تعلیم کی اچھی طرح تدوین کر سکتا ہے. نصاب بن گیا بچوں کی ذہنی صلاحیتوں اور فطری رجحانات کے مطابق. اب اس کو جو امپلیمنٹ کرنا ہے جس انسان نے یا جس شخصیت نے وہ استاد کی ہے. اس لیے استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی جو ہے ان تمام تر فطری صلاحیتوں سے یا ذہنی افعال سے یا ان کی کردار سے نفسیاتی طور پر واقف ہو جن کو اس نے یہ نصاب پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ آ جائیں. اب تعلیمی نفسیات اور طریقہ تدریس. تعلیم نفسیات کا علم معلم کو بچوں کے ذہنی تقاضوں سے روشناس کراتا ہے.
لہٰذا وہ معلم جو بچوں کی دلچسپی اور ان کے ذہنی نشوونما کے مطابق تعلیم دے گا، بچے اسی کو پسند کریں گے اور سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کر سکیں گے۔ نفسیات کا تعلق انسانی ذہن اور کردار سے ہے۔ ایک اچھا معلم تدریس میں وہ طریقہ استعمال کرتا ہے جو ایک خاص عمر کے بچوں کے ذہنی سطح کے اعتبار سے موجود ہو۔ اس صورت میں بچوں کی دلچسپی قائم رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام بچے یکساں نہیں ہوتے، ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لہٰذا انفرادی اختلافات کے مسائل کا علم بھی معلم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تدریس کے دوران میں اگر ان انفرادی اختلافات پر نظر نہ رکھی جائے تو اس سے نہ صرف تدریس بے اثر ہوتی ہے بلکہ بچوں کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ بھی ہے۔ ایک معلم جو علم نفسیات کی واقفیت رکھتا ہے وہی ان اختلافات کو سمجھ سکے گا اور اس کے مطابق عمل کر سکے گا۔ علاوہ ازیں تعلیمی نفسیات کے ماہرین اس حقیقت پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ مناسب اور مؤثر انداز تدریس کے بغیر بہتر سے بہترین نصابی اچھے نتائج فراہم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ماہرین نے ہر تعلیمی مرحلے کے لیے تدریس کے مؤثر ترین طریقوں کی نشاندہی کی ہے تاکہ یہ کام دلچسپ اور آسان بنایا جائے۔ انہی کوششوں کی بدولت مونٹیسری، کنڈرگارٹن، ڈالٹن پلان وغیرہ تدریس کے طریقوں نے رواج پایا۔ تدریس میں سمعی و بصری اعانتوں اور دیگر امدادی سامان کے استعمال کا رجحان بھی تعلیمی نفسیات کے مرحلے میں منت ہے۔ اب اسٹیپ نمبر 1 ہم نے پڑھا کہ تعلیمی نفسیات اور نصاب تعلیم، ٹھیک ہے۔ نصاب سازی میں تعلیمی نفسیات جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بچوں کی ذہنی استعداد اور ذہنی صلاحیتوں اور فطری رجحانات کے مطابق نصاب جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا جاتا ہے، کریکولم ڈیزائن کر لیا جاتا ہے، نصاب بنا دیا جاتا ہے۔ اب نمبر 2 پوائنٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے تعلیمی نفسیات اور طریقہ تدریس۔ نصاب تو ہم نے بنا لیا، لیکن ایسا کون سا اس نصاب کو بچوں کو پڑھانے کا بہترین طریقہ ہوگا جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ میکسیمم لرننگ یا علم کا حصول جو ہے وہ بہترین بنایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ بہترین نصاب کا جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک وہ نصاب جو ہے وہ عملی طور پر بچوں کے لیے فائدہ مند یا ثابت نہ ہو یا اس سے بچوں کی کوئی لانگ ٹرم لرننگ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو تعلیمی نفسیات ایسے طریقہ تدریس متعارف کراتی ہے استاد کو جس کی وجہ سے وہ اپنے جو پڑھانے کا طریقہ ہے اس کی مدد سے ایک بہت ہی عام سے ٹاپک کو بہت دلچسپ کر کے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان کو پڑھائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی ٹاپک آپ کلاس 2 کو پڑھائیں گے، وہی سیم ٹاپک سائنس کا یا میتھ کا یا انگلش کا آپ کلاس 5 کو پڑھائیں گے تو اس پڑھانے کے طریقے میں بہت فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا فرق کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کی ذہنی سطح یا ان کی جو ہے مینٹل ایج۔ جو بچہ 7 سال کا بچہ جو بات سمجھ سکتا ہے اس کو اس کے مطابق وہی ٹاپک پڑھایا جائے گا، اور جو 11 سال کا بچہ وہ بات سمجھ سکتا ہے اس کو اس کی ارد گرد کے ماحول کے مطابق اس دور یا اس کی اپنی زندگی کے اس دور کے دلچسپیوں کے مطابق وہ مخصوص ٹاپک پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ تعلیم نفسیات میں تدریسی طریقے میں کیا چیز آئے گی؟ جو بچے ایک ایوریج لیول تک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو بچے جو ہیں جن کی انفرادی اختلافات موجود ہیں باقی بچوں سے، کچھ جنہیں ہم سلو لرنرز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کسی اور سبجیکٹ میں انٹرسٹ لیتے ہیں، جو سبجیکٹ اس وقت پڑھایا جا رہا ہے اس میں ان کی فطری رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی جب طریقہ تدریس ٹیچر کو اس مخصوص بچے کے لیے اپنا تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا اس کے انٹرسٹ کے مطابق، تاکہ وہ بھی جو ہے اس لیسن کو، اس ٹاپک کو اتنی اچھی طرح سے سمجھ سکے اتنا کہ باقی بچے اس کو سیکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ تعلیمی نفسیات کے ماہر اس حقیقت پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ مناسب اور مؤثر انداز تدریس کے بغیر بہتر سے بہترین نصاب بھی اچھے نتائج نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمارا طریقہ تدریس مؤثر نہیں ہوگا، جس کا اثر نہیں ہوگا بچوں پہ، تب تک جو ہے بہترین نصاب بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ بھی صرف کتابوں کی زینت بن کے رہ جائے گا۔ وہ بچوں کی زندگی میں عملی طور پر وہ لرننگ، وہ چیز، وہ سبق، وہ علم ہم شامل نہیں کر سکتے۔ انہی تعلیمی نفسیات کی فائنڈنگز کی وجہ سے یا ان کی تھیوریز کی وجہ سے مختلف جو ہیں وہ دنیا میں تعلیمی تدریسی طریقے متعارف کرائے گئے، جن میں مونٹیسری، کنڈرگارٹن اور ڈالٹن پلان وغیرہ شامل ہیں۔ تدریسی طریقوں کا رواج ہوا، یعنی چھوٹی کلاسز جو KG کلاس ہوتی ہے بچوں کی، پری نرسری ہوتی ہے، اس میں بڑے ہی جو ہے وہ فن لرننگ وے میں جو ہے بچوں کو چیزیں ABC یاد کرا دی جاتی ہے، 1 2 3 سکھا دی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں، یعنی ان کو چیزیں اٹریکٹیو بنا کے پیش کی جاتی ہیں
اور بچے کھیل ہی کھیل میں جو ہے وہ تمام چیزیں سیکھ لیتے ہیں اپنی اس ایج کے مطابق. نمبر 3 پہ آ جائیں، تعلیمی نفسیات اور نشو و نما کے مدارج. ٹھیک ہے، انسانی شخصیت کو نشو و نما کے اعتبار سے مختلف مدارج میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. مثلاً کم سنی کا دور، بچپن کا، اور پھر نوجوانی کا اور جوانی کا اور بڑھاپے وغیرہ کا دور. ان میں سے ہر دور کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں جن کو ایک ماہر نفسیاتی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. اگر تعلیمی عمل ان دو ادوار کے تقاضوں کے مطابق ہوگا تو کامیاب ہوگا، ورنہ تدریس غیر مؤثر ہوگی. پڑھانے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس عمر میں کون سے طریقہ تدریس استعمال کیا جائے تاکہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی سطح پر اچھا اثر پڑے. جو انسان کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ ڈیفائن کیا ہے اور اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اور ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی نفسیات ہی وہ جو ہے ٹول ہے یا وہ رہبر ہے یا وہ رہنمائی کرنے والی چیز ہے ایک ٹیچر کی یا ایک استاد کی، جو ان مدارج کو مختلف نشو و نما کے مدارج ڈیولپمنٹل سٹیجز کو ذہن میں رکھ کے تعلیم دے. ایک چھوٹے 4-5 سال کے بچے کو کس طرح سے پڑھانا ہے، ایک 15 سال کے بچے کو کس طرح سے پڑھانا ہے، اور ایک جوان 25 سال کے بچے کو کس طرح سے پڑھایا جائے گا، یا ایک بڑھاپے کی ایک 45 سال کے انسان کو اگر وہ کسی سبجیکٹ میں یا کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذہنی استعداد اور جو اس ایج کی اس کی مینٹل نیڈز ہیں ان کے مطابق کس طرح سے پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح تعلیم کا ایک اہم اور بنیادی مقصد بچوں کی ذہنی، جسمانی، جذباتی اور معاشرتی نشو و نما کرنا ہے اور ان کی شخصیت کو نکھارنا ہے. لیکن یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک بچوں میں بالغی کے عمل کو ٹھیک طرح سے نہ سمجھا جائے. بالغی کے مطالعے سے ہمیں انسانی نشو و نما کے جملہ مدارج اور ان مدارج کے تقاضوں اور ضروریات کا علم ہوتا ہے. یہ بیش بہا کام تعلیمی نفسیات انجام دیتی ہے. بچوں کی نہ صرف ان کو تعلیم دے دینی ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرنا ایک معلم کا یا استاد کا فرض ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے سنے ہوں گے، بہت زیادہ یعنی یوز ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت. ٹھیک ہے، تعلیم تربیت کے بغیر کچھ نہیں ہے اور تربیت جو ہے وہ بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے. اس لیے معلم کا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ بچوں کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی اور معاشرتی نشو و نما بھی کرنا ہے. ذہنی جو ہے مینٹل، فزیکل، ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے، اور اس کی شخصیت کو ایک بہترین انسان یا بہترین انسان کی شخصیت بنانا جو ہے وہ سب ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے. لیکن یہ تب تک ٹیچر یہ سارے اپنے ٹاسک یا ایک تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے عمل کو پورا نہیں کر سکتا جب تک وہ بایولوجیکلی جو بھی اس میں چینجز آ رہی ہیں، چاہے وہ ایموشنل ہیں یا فزیکل ہیں یا مینٹل ہیں، جب تک ان کو ایک سائنٹیفک طریقے سے اس کی اسٹڈی مکمل نہیں ہوتی ان کے بارے میں. اور یہ اسٹڈی کون مکمل کرتا ہے؟ تعلیمی نفسیات کا سبجیکٹ یا علم جو ہے. ٹھیک ہے، وہ استاد کو مدد دیتا ہے ان اسٹڈیز کو مکمل کرنے میں. اچھا، نمبر 4 پہ آ جائیں، تعلیمی نفسیات اور شخصیت کی تعمیر. بچوں کو کردار اور شخصیت کی تعلیم کا اہم مقصد ہے. اس مقصد کے انجام دہی کے لیے ہمارے تعلیم نفسیاتی تحقیقات کی دست نظر ہیں. شخصیت کو ترتیب دینے والے عوامل اور محرکات کا مطالعہ کرنا، شخصیت کے نقائص اور ان کے اسباب کا جائزہ لینا، شخصیت کے جملہ خصائص کا تعین کرنا اور ان خصائص کی جانچ کے طریقے وضع کرنا، اور شخصی بے قاعدگیوں کی اصلاح کے لیے تگ و دو کرنا اہم فرائض ہیں جو تعلیمی نفسیات کے ماہر انجام دے رہے ہیں. تعلیمی نفسیات کے تحت ایک شخص کی، ایک طالب علم کی جو شخصیت کی تعمیر کی جائے گی وہ بہترین طریقوں سے ایک استاد کس طرح سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، شخصیت کو ترتیب دینے والے عوامل یعنی اس کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے جس میں وہ شخصیت یا وہ طالب علم کی پرسنالٹی پروان چڑھ رہی ہے، کون سے محرکات ہیں، کون سی تحریک، موٹیویشنل فیکٹرز ہیں اس کے ارد گرد جو اس کی ایک مخصوص شخصیت کو جو ہے وہ ایک مخصوص اس کی شخصیت کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایک مخصوص ڈائریکشن دے رہی ہے، یا اس کو اگر کسی قسم کے شخصی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے،
نمبر 5 پہ آ جائیں، تعلیمی نفسیات اور معاشرتی مطابقت۔ تعلیمی نفسیات نے معاشرتی مطابقت کے اہم مسئلے پر بھی روشنی ڈالی اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ معاشرتی مطابقت اور عدم مطابقت ان تین عوامل کے تابع ہے۔ نفسیات نے مایوسی، احساس محرومی، کشمکش اور احساس ناکامی جیسے نامساعد حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو اصول اور طریقے بیان کیے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنے ماحول سے پوری طرح مطابقت حاصل کر سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات جو کہ ایک اور بہت بڑے مسئلے کو حل کرتی ہے، یا جو جس راستے کو آسان بنانے میں ایک طالب علم کی مدد کرتی ہے، وہ ہے معاشرتی مطابقت، سوشل ایڈجسٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، وہ اپنے گھر سے پہلی جو سوشل سرکل ہے وہ اس کی درسگاہ ہوتی ہے، وہ اس میں جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ارد گرد کے لوگوں سے ملتا ہے، اپنے ٹیچر سے انٹریکشن ہوتا ہے، اپنے جو اس کے کلاس میٹس ہیں، جو اس کے کلاس فیلوز ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، تو اس کی جو سوشل لائف ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طالب علم اپنا پورا تعلیمی کیریئر جب گزار کے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، تو اس نے جو پریکٹیکل لائف اپنی گزارنی ہے وہ کہاں گزارنی ہے؟ اس معاشرے میں۔ ٹھیک ہے، اس سوسائٹی میں جو ہے اس نے اپنے اس تمام تر علم کا جو اس نے حاصل کیا ہے اتنے سال لگا کے عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر وہ اس معاشرے کی مطابقت اختیار نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنی سوسائٹی میں مس فٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ شخصی انتشار کا شکار ہوگا۔ لیکن تعلیمی نفسیات وہ واحد طریقہ ہے اس کو اس شخصی انتشار سے بچانے کی، جو اس کو بہترین طریقے سے سوشل ایڈجسٹمنٹ سکھائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر جب وہ اپنے دور طالب علمی میں ہو، اساتذہ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آگے چل کر معاشرے کی بہترین مطابقت اختیار کر سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ آ جائیں، تعلیمی نفسیات اور تعلم۔ ٹھیک ہے، تعلم کیا ہے؟ لرننگ۔ تعلیمی نفسیات، تعلیمی نفسیات کے اہم اور اساسی موضوعات میں سے ایک ہے۔ تعلیم کے مفہوم سے لے کر تعلیم کے اسالیب اور تعلیم کو متاثر کرنے والے عوامل جیسے عنوانات، اور ان پر ڈھیروں تحقیقات کا تعلیمی ماہرین نفسیات ہی کی صحیح کا حاصل ہے۔ تحقیقات کا تعلیمی ماہرین نفسیات کی صحیح کا حاصل ہے۔ اس میدان میں ہونے والی تحقیقات نے حصول علم کے عمل کو سہل، خوشگوار اور زیادہ مفید بنا دیا ہے۔ تعلیمی نفسیات جو ہے اس کو ہم اپنے انسٹیٹیوٹس میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے تعلم کے عمل کو دیرپا اور مؤثر بنانا۔ تعلم کا عمل کیا ہے؟ لرننگ۔ ٹھیک ہے، لرننگ وہ چیز ہے جو کسی بھی رد عمل کے طور پہ جب انسان کوئی چیز سیکھتا ہے نئی، تو وہ اس کی کردار میں یا اس کی شخصیت میں جو ایک تبدیلی آتی ہے ونس فار آل، وہ اس چیز کو سیکھ کے اس کو اپنے کردار کا حصہ بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کا رٹا لگایا، اس کا پیپر دیا، نمبر لیے اور وہ چیز جو ہے وہ ذہن سے ختم ہو گئی۔ لرننگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو سیکھ کے اس کو اپنے کردار کا حصہ بنا لیں گے، اور جب بھی آپ کو اس کام کی ضرورت ہوگی آپ اس اسکل کو اس وقت یوٹیلائز کر سکیں گے جو آپ نے کافی عرصے پہلے سیکھی تھی۔ یہ چیز ہوتی ہے لرننگ۔ ٹھیک ہے، تو لرننگ کے جتنے بھی تعلم کے جتنے بھی اسالیب ہیں ان کو مؤثر بنانا، ان کے اوپر جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سب انہی ماہر تعلیمی نفسیات کی جو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں انہی کی تحقیقات ہیں، جس کی وجہ سے اس کو آسان اور خوشگوار لرننگ کے عمل کو بنایا گیا ہے۔ نمبر 7 پہ آ جائیں، تعلیمی نفسیات اور جائزہ۔ ٹھیک ہے، جائزہ کیا ہے؟ ایویلویشن۔ تعلیمی میدان میں نفسیات نے متعدد آزمائشوں اور طریقہ امتحانات متعارف کرانے کا قابل قدر کام بھی انجام دیا ہے۔ ماہرین نفسیات نے ذہانت، رجحان، شخصیت، تعلیمی تحصیل اور خصوصی اہلیتوں کی پیمائش کے لیے جو آزمائشیں ایجاد کی ہیں وہ سب سائنسی اور تحقیقی ہیں۔ ان کے استعمال سے بچے کی استعداد، رجحانات اور کمزوریاں ایک کھلی کتاب کی طرح عیاں ہو جاتی ہیں۔ جدید اور معروضی طرز کے امتحانات کی بنیاد بھی ماہرین نفسیات ہی نے رکھی ہے۔ امتحانات اور آزمائشوں کے نتائج کو معیاری بنانے کی غرض سے شماریاتی اصول اور قواعد سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ تعلیمی نفسیات اور جائزہ۔ جائزہ ہے ایویلویشن۔ آپ نے اس چیز کا جائزہ کیسے لینا ہے، اس چیز کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے کہ جو آپ نے
چیز بچوں کو سکھا دی، اسکل سکھا دی، علم پڑھا دیا، لیسن ان کو ڈیلیور کر دیا، تو کس حد تک وہ چیز ان کی لرننگ بنی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کس حد تک اس کا تعلم اختیار کیا ہے، یا وہ چیز کس حد تک ان کی شخصیت کا حصہ وہ علم بن گیا، ٹھیک ہے، اس کو ایویلیویٹ کیسے کیا جائے گا، اس کی ایویلیویشن کے مختلف طریقے جو ہے وہ تعلیمی نفسیات میں انٹروڈیوس کرائے. اس میں آپ کی ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، آپ کے امتحانات بھی ہوتے ہیں، آپ سے جو ہے اورل لیسن بھی سن سکتی ہیں، کراس کوشچننگ بھی ٹیچرز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں مختلف جو ہے آزمائشوں کے ذریعے، یعنی مختلف جو ہے ٹیسٹ کے ذریعے، ٹیکنیکس کے ذریعے جو ہے وہ جج کیا جا سکتا ہے، ٹرائلز کے ذریعے، کہ آپ کو جو تعلیم دی گئی اس میں وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کے ذہن کا حصہ بنی، اور ان نتائج کو جو ہے باقاعدہ معیاری شکل دینے کے لیے ان کا ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ پیپر دیتے ہیں اس کے باقاعدہ آپ کو مارکس ملتے ہیں، 10 آؤٹ آف 20 ہیں یا 15 آؤٹ آف 20 ہیں، یعنی باقاعدہ مارکس ملتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ کس لیول پہ ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق آپ کے سارے سبجیکٹس کی جو ہے وہ پرسنٹیج کلیکٹ ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ کو رزلٹ میں A گریڈ، B گریڈ یا C گریڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو یہ سب جو ہے یعنی جائزہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کو ان نتائج کو جو ہے وہ معیاری شکل دینے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو خود بھی ایویلیویٹ کر سکے اور ٹیچر بھی اس کو جائزہ لے سکے باقاعدہ کہ ذہانت کا کیا معیار ہے، اور جو علم دیا گیا، سکھایا گیا، وہ چیز اس کو کس حد تک سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ 7 پوائنٹس ہم نے پڑھ لیے ہیں. نیکسٹ اس کے، اور یہ ٹاپک ابھی کنٹینیو ہے، 7 اس کے ٹوٹل 14 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. یہ والے بھی اچھی طرح سے پڑھ کے یاد کرنے ہیں، نیکسٹ کی ریڈنگ کر کے رکھنی ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے.